السلام علیکم، میں ہوں یاسر جاوید اور آج ہم موجود ہیں کے پی کے ماڈل اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 کے پرنسپل جناب زیاد شاہ صاحب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ زیاد شاہ صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ سر، آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور اس اسکول کا جو ہے وہ معیار وہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 کے پی کے کا ماڈل ادارہ ہے۔ تو ماڈل ادارہ ہے اور اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ گریڈ نمبر جو ہیں وہ دن بدن زیادہ آ رہے ہیں، جبکہ جو معیار تعلیم ہے وہ گر رہا ہے۔ سر، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا اگر ہم جی ڈی پی کو دیکھنا ہو تو ہم اس کا لٹریسی ریٹ جو ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو جی ڈی پی ہے اس کے بجٹ کی سب سے زیادہ ناروے، وہ تقریباً اپنے بجٹ کا جی ڈی پی کا 64% جو ہے وہ ایجوکیشن پر سپینڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے نیوزی لینڈ، وہ تقریباً 6.4 کر رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے یو ایس اے جو تقریباً 6.3% سپینڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو جی ڈی پی ہے اس کا صرف 2.4 ہم ایجوکیشن پر سپینڈ کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب بھی مختلف پالیسیز بنائی گئی تھیں تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ایٹ لیسٹ 5% جو جی ڈی پی کا ہوگا وہ ہم ایجوکیشن پر لگائیں گے، لیکن یہ ایک ڈیلیما ہے، ہماری پرائرٹیز ایجوکیشن نہیں ہے۔ جن کنٹریز کی پرائرٹیز ایجوکیشن ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ فن لینڈ ہے، ناروے ہے، نیوزی لینڈ ہے، رشیا ہے، یہ ان کی جو ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس وقت پری پارٹیشن صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، پھر وہ 1951 میں ایک اور یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی وجود میں آئی۔ اس وقت 174 یونیورسٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ریسرچ اورینٹیڈ، اور ہم دنیا میں کوئی بھی ہماری ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو ٹاپ 100 میں بھی آئے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو ہائی اپس ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس کو سوچنا چاہیے سیریسلی کہ کس طرح ہم ایجوکیشن کو انہینس کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اب دیکھیں کہ ٹاپ کے جو ہیں ہماری جو ہیں وہ ناسٹ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، لیکن اس کا بھی یو ای ٹی لاہور ہے، لمز ہے، لیکن وہ ٹاپ میرا خیال ہے 100 میں بھی ان کی رینکنگ میں نہیں ہے وہ۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ سوچنا چاہیے، ریسرچ اورینٹیڈ اسٹڈی ہونی چاہیے۔ ہم جسٹ لائک اے پیرٹ، ڈگریز تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن جو صحیح جو روح ہے ایجوکیشن کی اس ابھی تک ہم نہیں مطلب کہ پہنچ سکے۔ تو اللہ کرے کہ آگے بہتر ہو۔ مشرف کے دور میں عطا الرحمان صاحب نے اس پر کافی ایمفیسائز کیا۔ ہمارا جو بجٹ بھی ہے اس دفعہ 2020 اور 21 میں تقریباً 83.36 بلین تھا، تقریباً جو 2019-20 میں تھا تو وہ 78 تھا۔ تو انکریز کیا ہے، لیکن اس طریقے سے انکریز نہیں کر سکے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں سر بتا رہے تھے۔ سر، دنیا میں ایک ریسرچ آئی ہے کہ 99.99% لوگوں کی جو ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی طے نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں، اور 0.01% لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک مقصد، ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس پر کام کرتے ہیں، اور یہی 0.1% لوگ پوری دنیا پر، ہم ان کو بزنس ٹائکون کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا پر یہ راج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو ایک باقاعدہ شعبہ ہے، اس کو اسکول لیول پر شروع نہیں کرنا چاہیے؟ کہ ہمارے ہاں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میٹرک کے بعد وہ ٹیچر سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا مجھے آگے پری میڈیکل کرنا چاہیے یا پری انجینئرنگ کرنی چاہیے۔ اگر ٹیچر ان کو بتا دے کہ پری انجینئرنگ کریں تو اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں آگے کون سی انجینئرنگ کرنی چاہیے، کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے۔ حالانکہ اسکوپ بندے میں، فیلڈ میں نہیں ہوتا، اسکوپ بندے میں ہوتا ہے۔ تو کیا یہ گول سیٹنگ اور کیریئر کاؤنسلنگ کا یہ ادارہ اسکولوں کے اندر اس کو شروع کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ میں نے خود یہ انالائز کیا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کا اسکوپ نہیں ہوتا۔ میرے پاس اکثر بچے آتے ہیں تو مجھے پوچھتے ہیں کہ سر کس چیز کا اسکوپ ہے،
تو میں کہتا ہوں کہ اسکوپ آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. اس وقت جو ٹاپ جو اسکوپ کی جو مطلب جو فیلڈز ہیں وہ ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر. لیکن کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جو وہ MBBS تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں وہ والا پوٹینشیل نہیں ہوتا, وہ والا ٹیلنٹ نہیں ہوتا. یہی ایک جو MA اردو کرتا ہے یا MA اسلامیات کرتا ہے اس کو اتنی فارم گریپ ہوتی ہے, وہ اپنے سبجیکٹ پر اس کو اتنا ہولڈ ہوتا ہے, وہ اس میں ٹھیک ٹھاک آگے جاتا ہے. تو اسکوپ بنانا اپنے تک ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو والدین ان کو فورس کرتے ہیں آپ نے یہ والا سبجیکٹ پڑھنا ہے, یہ نہیں پڑھنا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بچے کی جتنی بھی آپ ایڈوانس کنٹریز دیکھیں, ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں, اس میں سب سے جو پہلے چیز ہوتی ہے اب وہ اس بچے کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں, اس بچے کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں. جس ٹرینڈ میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. اب کئی ادھر پاکستان میں جس کے پاس آرٹس ہوتی ہے وہ امریکہ میں جا کر وہ MBBS میں یا وہ FSC میں مطلب کہ وہ میڈیکل میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. یہی وجہ وہ پہلے اس بچے کا یا اس اسٹوڈنٹ کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں گے. تو میں والدین سے, پیرنٹس سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کبھی بھی آپ ان پر فورس نہ کریں کہ یہ آپ نے سبجیکٹ لینا ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا, وہ صرف وہ والا سبجیکٹ اس وجہ سے چوز کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ والا سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ میرا دوست انجینئرنگ میں گیا ہے تو مجھے بھی جانا, مطلب میں بھی جا رہا ہوں. اس نے آگے FSC میں میڈیکل لیا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ کونسلنگ ہونی چاہیے اس طرح کی, اس طرح کہ تاکہ جہاں پر مطلب کہ لیٹ سے کہ میٹرک میں ایک بچہ ہے. اب ہمارے اسکول میں اکثر لوگ آتے ہیں مختلف جو کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ جب آپ آگے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ لیں گے اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں. دیکھیں اگر سارے ڈاکٹرز بن جائیں یا سارے انجینئرز بن جائیں تو اس طرح بھی ہمارے یہاں ایک بیڑ چال ہے. اب کچھ عرصہ پہلے یہ جو MBA وغیرہ فائنینس ہوتا تھا, اکاؤنٹس ہوتا تھا, اس کا بہت زیادہ اسکوپ تھا. لیکن اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں, اتنی زیادہ سچویشن ہو گئی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا GDP نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی ملازمت کے موقع نہیں ہوتے. ایک لمیٹڈ سی فیلڈز ہیں, اسی میں ہم کو چوز کرنا پڑتا ہے جو بھی ہم نے شعبہ اختیار کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ جس طرح میں کہتا ہوں ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 C's, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کریکٹر بلڈنگ. اگر یہ چیزیں بچوں میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے یہ کافی بوسٹ اپ ہوگی. اور اس میں اسکل دیکھیں کہ آج کل یہاں پر پاکستان میں دنیا میں ایک نظام تعلیم ہے. پاکستان میں تقریباً 3-4 ہیں, ایک اردو میڈیم, ایک انگلش میڈیم اور ایک یہ جو مدرسہ سسٹم ہے یہ بھی ہے. تو چوتھا آج کل ہمارے ایک اور ہو گیا کہ مکتب سکول ہیں. تو جس وقت تک یہ مختلف ایجوکیشن پالیسیز ہوں گی, اب دیکھیں ہماری جتنی بھی پالیسیز بنائی گئی, جتنی بھی ہماری پالیسیز بنائی گئی اس میں یہی تھا کہ یونیفارم ایجوکیشن پالیسی ہوگی, ایک ہی سلیبس ہوگا. اگر ایک ہی کریکولم سلیبس اگر ایک ہی ہوا تو میرا خیال ہے کہ ہم آگے کافی حد تک آگے ہم جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کو, ٹیچرز کو بھی چاہیے, پیرنٹس کو بھی چاہیے, اور سب سے پہلے ان کی جو اپنی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں جن میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کو فریلی اس فیلڈ میں آنے کا موقع دینا چاہیے. ماشاء اللہ. سر دنیا میں تقریباً 500 ارب پتی لوگ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ماہر تعلیم نہیں ہے. تو کیا ہمارے ہاں تعلیم حاصل کرنے کا ایک مقصد نوکری حاصل کرنا ہے؟ تو کیا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد نوکری کا اصول ہے یا بزنس کی فیلڈ میں بچوں کو جانا چاہیے؟ کیونکہ ہم اگر فن لینڈ کا جو دنیا کا پہلا نمبر پر ایجوکیشن سسٹم وہ فن لینڈ کا ہے, وہ انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم, جاپان, کوریا اور فن لینڈ, انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹیکنیکل کر دیا ہے. تو ہمارے بھی ایجوکیشن سسٹم کو ٹیکنیکل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک بڑی تعداد میں گریجویٹس ہم نے پروڈیوس کر دیے ہیں جو آج بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. وہاں پر تعلیم کا کنسیپٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت. صرف تعلیم جو ہے یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر تعلیم ایک اچھا مسلمان پیدا نہیں کر سکتی, اگر ایک اچھا پاکستانی پیدا نہیں کر سکتی, اس تعلیم کا کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ ہم صرف ڈگری کا ایک کاغذ یا ایک وہ ٹکڑا ہم مطلب کہ لے لیتے ہیں, یہ والا کافی نہیں ہوتا.
تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. باقاعدہ ایک آیت ہے کہ پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تعلیم ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے انسان کو امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ صرف اور صرف، ٹھیک ہے ہمارے بھی معاشی مسائل ہوتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ایجوکیشن سے فری ہو جائیں تو ہمیں اچھی جاب ملے. یہ ایک ہماری ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ہے. لیکن تعلیم کا جو اکثر مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے. اگر ایک پڑھا لکھا ہے، اگر وہ مطلب کہ کوئی بھی کام کرتا ہے، ایون کہ وہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے، کوئی بھی کام، کوئی آڑ کام بھی کرتا ہے، وہ اس طریقے سے کرے گا کہ دوسروں سے کلیئر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اچھی طریقے سے اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی اس کو بھی قائم کر سکے گا، اور اس کے ایٹیچیوڈ سے، اس کے بیہیویئر سے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ والا پڑھا لکھا ہے. تو تعلیم اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مٹیریلزم، مطلب اس میں نہیں ہونا چاہیے، مٹیریلسٹک انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی ضرورت ہے، لیکن پہلی جو چیز ہے یہ تعلیم. کیونکہ باقاعدہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو، تو اس نے کہا ہے کہ اس میں کون سی خوبی ہے، میں آپ کی عبادت بھی عام کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ آئیں گے جب انسان آئے گا یہ دنیا میں قتل و غارت ہوگی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آدم علیہ السلام نے انہوں نے پہلے سے چیزوں کے نام بتائے ہوئے تھے. جب شیطان سے کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں تو وہ نام نہیں بتا سکا، لیکن جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے ان کے نام بتا دیے. تو یہی فضیلت، جو انسان کی جو فضیلت ہے اس کا جو پہلا جو کہ پیمانہ ہے وہ کون سا ہے، وہ ہے علم. جی سر. سر آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسکول کے حوالے سے ہے. میں نے فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم اسٹڈی کیا ہے. وہاں پر 7 سال کی عمر تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا جاتا، جبکہ اگلے 6 سال تک جو ہے وہ بچے کا کوئی امتحان اور ٹیسٹ نہیں لیا جاتا، بچے پر کوئی ہوم ورک کا برڈن نہیں ڈالا جاتا. بچے کو کھلونے دیے جاتے ہیں، مختلف چیزیں، جہاں سے ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کافی کریٹیو ہے. میں نے جاپان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھا ہے، وہاں پر پہلے 3 سال تک بچوں کو اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم اگر 6 کلاس کو ہی دیکھیں تو ہمارے 6 کلاس میں ایک بچہ 12 سبجیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہوم ورک کا بھی بہت زیادہ برڈن اس پر ڈالا جاتا ہے. تو کیا ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو بھی فن لینڈ کی طرح کرنا چاہیے کہ جہاں پر بچے کو شروع سے ہی اس کا کوئی یہ امتحان کا، ٹیسٹ کا یہ برڈن اس پر ڈالا جاتا ہے؟ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں جب انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جانداروں میں انسان ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اٹیچ زیادہ عرصہ رہتا ہے. اور آج کل یہ ہمارا ایک ڈیلیما ہے کہ 3 سال کا، ایون کہ پاکستان میں پری نرسری، ایک تو نرسری ہے، ایک پری نرسری 3 ایئرس تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی تو ان سے آپ ان کا بچپن آپ چھین لیتے ہیں. وہ جو مطلب کہ وہ جو کھلونے کے ساتھ ان کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے وہ آپ ان کو کتابوں میں لگا دیتے ہیں، تو ان کی وہ منٹل گروتھ نہیں ہونے پاتی جس طرح ہونی چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں ایٹ لیسٹ 6 ایئرس، یا بہت ارلی بھی اگر آپ بچے کو داخل کریں تو 5 سال اس کی ایج ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جتنا آپ بچے کو برڈنائز کریں گے اس طریقے سے اس کی منٹل گروتھ نہیں ہو سکے گی جس طرح ہونا چاہیے. اکثر کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ تقریباً 6 یا 7 سال، اور ان کو کوئی ہوم ورک، امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں 5th تک بچے کو بیگس گھر کے لیے وہ دیا ہی نہیں جاتا. وہ ادھر ہی ان کو ہوم ورک بھی کروایا جاتا ہے، ادھر ہی ان کو ساری اسٹڈی کروائی جاتی ہے. شروع میں ایتھکس، ہسٹری، جغرافی اور تھوڑا سا لاجک اور میتھمیٹکس وغیرہ کروا دیتے ہیں 5th تک. اتنا برڈن ان پر ڈالتے ہی نہیں. اب ادھر دیکھیں یہاں پر پرائمری میں ہماری 8-9 تقریباً بکس ہیں. تو اس وجہ سے جتنا وہ برڈنائز بچے ہوں گے اس طریقے سے وہ علم حاصل نہیں کر سکیں گے. تو میرا یہی ہے کہ کم از کم جتنا بھی جس طریقے سے گریجولی وہ اوپر جائیں ان کو انکریز کرنا چاہیے برڈن. یہ نہیں ہے کہ شروع میں یہاں پر ان کو اتنا برڈن کر لیں. اب ہمارے پاکستان میں بچے اسکول کو جیل سمجھتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں جب چھٹی ہوتی ہے. اور ہمارے اسکول کی جو کہ سٹرکچر ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ بڑی بڑی دیواریں جس طرح جیل کی ہوتی ہیں. اب کسی بھی کنٹریز میں دیکھیں ان کے آگے کوئی بھی چاردیواری نہیں ہوتی، کوئی بھی بڑے وہ نہیں ہوتے کہ یہ مطلب دیواریں. وہ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، کنڈیوسو ماحول ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کا ماحول ہے کہ اب جتنے بھی اسکولز ہیں
ان میں اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں جس طرح کی جیلوں کی دیواریں ہوتی ہیں. تو اس کنسیپٹ کو بھی ختم ہونا چاہیے. بچوں کو فریڈم دینی چاہیے. روسو جو کہتا ہے کہ سب سے جو بڑا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کا ماحول ہوتا ہے, وہ اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. صرف ٹیچر کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے بس. تو یہ اب جو نئی جو ایجوکیشن آ رہی ہے اس میں کافی اس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے جا کر یہ کافی افیکٹو ہوگی. تھینک یو سر, آپ کا قیمتی ٹائم تھا. آخری کوشچن سر آپ سے کرتے ہیں کہ آج کل شکایت یہ آ رہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات کے دائرے سے بھی جو ان کو ادب کرنا چاہیے ٹیچرز کا, بڑوں کا, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو آج کے نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, کریکٹر بلڈنگ, میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا تھا کہ تعلیم و تربیت پہلی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم اس طریقے سے اتنا زیادہ مٹیریلسٹ ہم ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو ہم دولت کی کسوٹی پر رکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے تھے اسکول آف تھاٹس, جتنے انٹلیکچوئل تھے, انہوں نے ہمیشہ ٹیچر کی عزت کی ہے, ان کا احترام کیا ہے. ایون کہ یہاں تک کہ امام غزالی جو تھے, یہ اس وقت ان کا ایک ٹیچر تھے. اس وقت ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہوئی تھی, صرف شہزادے, نوابزادے اور امیرزادے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے. تو ایک ٹیچر تھا, وہ کسی امیرزادے کو پڑھانے آتا تھا. تو امام غزالی نے کہا ہے کہ ان کو بھی شوق تھا. تو بات یہاں سے لگے کہ انسان جو ٹیچر ہوتا ہے وہ علم نہیں دیتا, علم کی پیاس دیتا ہے. تو انہوں نے اس ٹیچر سے کہا کہ میں بھی آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, اس وقت اتنی گلوبلائزیشن ہوئی نہیں تھی, تو اس طرح کے اسکول نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں کہیں اور بھی پڑھانے جاتا ہوں. تو وہ جب گھوڑے پر جا رہے تھے آہستہ آہستہ, تو ان سے وہ کوشچن کر رہے تھے امام غزالی. ان کو اتنا اچھا لگا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, جب میں اس طرح آہستہ آہستہ گھوڑا چلاؤں گا تو آپ مجھ سے روزانہ گھنٹہ میرا دوسرے شہر میں جانے تک لگتا ہے, دوسری جگہ تک. تو وہ 5 سال امام غزالی جب وہ ان کے ٹیچر گھوڑے پر جا رہے ہوتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ ان سے کوشچن, 5 سال تک مسلسل انہوں نے اس طرح کی تعلیم حاصل کی. آج امام غزالی کا ایک نام ہے. آپ جس کو بھی دیکھیں, جتنے بھی ہمارے خلفاء تھے, جتنے بھی دیکھیں, ہمارے جو پہلے جو ٹیچر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو جتنی بھی فضیلتیں یا جتنے بھی آپ کو یہ دی گئی ہیں کوالٹیز, اس میں سب سے زیادہ آپ کس پر وہ مطلب ہے کہ وہ فیل کرتے ہو, کہ پراؤڈ فیل کرتے ہو؟ تو انہوں نے پہلے کہا کہ سب پر, پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ ایجوکیشن پر, جو مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. میں اس کو سب سے جو میرا جو امتیازی جو میری حیثیت ہے وہ اس وجہ سے ہے. تو معلم کا بہت بڑا رتبہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے, ہمارے جتنے بچے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں, اپنے بڑوں کا احترام کریں, اپنے ٹیچر کا احترام کریں, اپنے پاکستان کے لیے جتنا ہو سکے اپنا پارٹ پلے کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے اس سے میں کافی اپٹیمسٹک ہوں. انشاءاللہ اللہ کرے گا. وہ ایک فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دستک دی, صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دستک دی, سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے. تو انشاءاللہ سحر قریب ہے. مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو کہ مستقبل ہے وہ بڑا روشن مستقبل ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا.